آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے ام القریٰ، شہروں کی ماں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ام کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں میری ماں، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اردو زبان میں امی۔ عربی میں اس کو امی جب کہتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے میری ماں، اور عرب لوگ بھی اپنی ماں کو امی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، اس لفظ کو قرآن مجید میں 2-3 جگہ استعمال کیا ہے، وہ میں ویسے بتا دوں، پھر ہم آیات میں اس کو تصدیق کریں گے۔ ایک تو لکھا ہے ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے امی۔ اب یہ ام القریٰ جو ہے شہروں کی ماں، تو ام القریٰ کا جو شہر ہے جو جیسے کہتے ہیں سینٹر یا ماں، تو اس کو نارملی مکہ لیا گیا ہے دنیا میں۔ جو ہے ام القریٰ یعنی شہر جو ہے وہ مکہ، تو سینٹر میں دا ورلڈ ہے وہ، تو وہاں کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ ام القریٰ شہروں کی ماں، اور وہاں کا رہنے والا کیا ہوا؟ امی۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہو امی، تو لوگ سمجھتے ہیں ماں والے، اس کے اگر لٹل معنی کریں ماں والے، تو ماں والے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں مکہ کے رہنے والے امی، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شہروں کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اور امی یعنی اس شہر کرنے والا جہاں پر یہ جس کو ماں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا کتاب کی کوئی ماں تھوڑی ہوگی اگر یوں دیکھا جائے، اگر جس جو ماں کا کانسیپٹ ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے عورتیں جو تمہارے لیے، اللہ نے ان کو عورتوں کو کھیت بنایا، ہرس۔ تو ہرس جب آپ سمجھتے ہیں ہرس، تو عورتیں کھیت ہیں، تو عورتیں کھیت، اگر عورتوں سے کہ آپ کھیت ہیں، تو اس کو آپ جب دیکھیں گے اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے کہ ایک فارمر جو ہوتا ہے، فارمر کا مطلب کسان، وہ کس طریقے سے زمین کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، اور وہ سارا طور طریقہ ہم فارمر کا ریلیشن شپ کسان سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ساتھ ایک شوہر کو کس طرح کے تعلقات کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ بچے سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے، جو اس کا ماں کا ایک ریلیشن ہے بچے کے ساتھ، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تب ہمیں یہ کتاب کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا شہروں کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا ہم سمجھیں گے کہ وہ امی جو رہنے والے ہیں وہ ان کا کیا ریلیشن چاہیے باقی لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے۔ تو ماں کا جو ریلیشن، حالانکہ ہم سب ماں کے تعلقات سے واقف ہیں، میں ویسے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہے، ماں کا بچے کے ساتھ بہت ہی اہم اور مخصوص رشتہ ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش، نرشمنٹ، پیاس کا اور کھانے پینے کا خیال کرتی ہے۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سورس ہے، وہ کس طرح کھانے پینے کا، اس کا سارے کا انتظام رکھتی ہے ماں۔ ایک رشتہ ہے کہ کھانے پینے کا اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح ان بچوں کی تربیت کی مختلف حالتوں میں ان کو کنٹرول کرتی ہے وہ۔ جیسے بچہ غلط جگہ واش روم کر دے گا، چھوٹا بچے سے چلیں آپ، بالکل آپ سوچیں بالکل کیا حیثیت ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آپ کی ماں کے آگے۔ تو وہ کس طرح اس بچے کو ٹرین کرتی ہے، بچے کو کنٹرول بھی کرتی ہے، کہ جذبات سے بھی اور اپنے دماغ سے بھی، بچے کو دماغ سے اور کنٹرول کرتی ہے۔ اور وہ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے، کنٹرول کرنا ماں کا، جذباتی کنٹرول بھی کرتی ہے بچے کے ساتھ، اور اس کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ کرتی ہے، اپنی مامتا کے اختیار بھی رکھتی ہے، اتھارٹی بھی رکھتی ہے اس بچے پہ۔ یعنی بچہ اس کو ریٹیلیٹ کرے تو اتھارٹی دکھاتی ہے وہ، کہ مطلب اس کو روب دکھاتی ہے اتھارٹی۔ تو بچہ ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل تو میٹافور میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ بچہ، ماں ہر حالت میں چاہتی ہے میرا بچہ جو ہے میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو، شادی بھی ہو جائے اس کی تب بھی میرے کنٹرول میں رہے، بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے ماں، اور اس پر جذباتی، ایموشنل اور عقلی انٹلیکٹ کا لحاظ کے اثر انداز بھی ہوتی ہے، اثر انداز کرتی ہے انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی۔
جس کی وجہ سے بچہ اپنی ماں سے مضبوطی طور پر اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی اس بچے کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے, انٹلیکچولی بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کرتی ہے, اور اتھارٹی بھی رکھتی ہے, کنٹرول بھی کرتی ہے. یہ سب آپ مائیں جانتے ہیں. لیکن اب ہم اس کو جب لائیں گے وہاں پر کتاب کی ماں یا شعروں کی ماں, تو یہ ساری چیز اس پہ اپلائی کریں گے ہم. یہ سمجھنا آج لیکچر اتنا سمپل ہے یہ. اور ہر ماں کی نظر میں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, وہ پروٹیکشن. یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا, اس کو پروٹیکشن بھی کرتی ہے اپنے بچے کی, چاہے وہ غلطی پہ بھی ہو تب بھی پروٹیکشن کرتی ہے. تو حفاظت بھی, اور جناب کیئر بھی کرتی ہے, بہت اہمیت رکھتی ہے. اور سب سے خصوصیت کی وجہ یہ کہ ہر بچے کا اپنی ماں سے بہت گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے جو پوری زندگی قائم رہتا ہے. اگر یہ الفاظ جو میں نے ابھی بولے ہیں, جو مائیں تو سمجھ گئی ہیں, آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ اب جب آیتوں میں آئے گا تو وہ کیسے, کتاب کی ماں کا جب ہم کہیں گے کتاب کی ماں, تو وہ جو ماں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی, اس کا وہی ریلیشن ہوگا کتاب کے ساتھ. سورہ آل عمران 3 اس کی 45 آیت, اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو یہاں پر فرشتوں نے کہا اے مریم, بے شک اللہ بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی اپنے پاس سے, اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس نے نہیں کہا اس کا نام مسیح ہوگا, نہیں. اس کا نام عیسیٰ ہوگا, نہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ واحد پیغمبر ہیں جن کا نام زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی, اللہ نے کہا ان کا بیٹا یحییٰ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسماعیل ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری اسحاق ہوگا. ابراہیم سے خوشخبری دی اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا. لیکن کوئی ماں کا ریفرنس کے ساتھ کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے سوائے عیسیٰ السلام کا, کیونکہ ان کے والد کا ہے ہی نہیں ذکر قرآن مجید میں. والد کا ذکر اور والد ہیں بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں, تو ان کا نام دیا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. تو انہوں نے المسیح عیسی ابن مریم پورا نام دیا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. سورہ احزاب 33 اس کی 4 آیت ہے. اور جن کے تم باپ نہیں جانتے ہو وہ تمہارے بھائی ہیں, ہے نا. اور اللہ خود یہاں پر نام دے رہا ہے عیسی ابن مریم, یعنی کہہ رہا باپوں کے نام سے پکارو, اور یہاں کہہ رہا ماں کے نام سے پکارو عیسیٰ کو. تو کوئی بات ہوگی نا, وہ الگ بات ہے. اور وہ ان کا کیریکٹر بتایا, وہ جیہن فی دنیا اور آخرت میں بھی موقع اللہ کے قرب والوں میں سے ہو گئے عیسیٰ السلام. اب یہ بات سوچے, آگے لکھا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی. مہدی کہتے ہیں کریڈل, کریڈل بچپن میں, گود میں, بچپن میں. وہ کاہلن, اور کاہل جب ہو جاتا ہے آدمی, کاہل ہو جاتا ہے نا, کمزور کاہل, جب کان میں دل نہیں جاتا. وہ من الصالحین, اور اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا. اچھا یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ شاید بولنے لگا ہے, ہم امی میں کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے. یہ نہیں ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ جو ہے وہ اللہ کا کلام کرے گا. اللہ کی روح جو ہے, وہ جو اللہ میسج ہے وہ بولے گا. یہ بات سمجھنے کی. وہ کیسے, آگے دیکھیں. پہلے تو مریم کہتی ہیں قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. انہوں نے کہا کہ مریم نے کہا, اس نے کہا میرے رب یہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا ہوگا, اور مجھے تو ہرگز بشر نے نہیں چھوا. کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جب امر پورا ہو جاتا ہے پس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے پہلے کیا تھا کہ جب مریم کو فرشتوں نے بشارت دی کہ ایک کلمے کی بشارت, اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا. یہ پریگننسی ہوئی ہے, یہ پریگننٹ ہے. وہ جب یہ کہا جا رہا ہے, جب بچہ پریگننٹ ہے تب کہتا ہے نام کیا رکھیں گے آپ, یہ پہلے سے سوچ لیتے آپ, سمجھ رہے ہیں پریگننسی میں. تو آگے لکھا ہے, آگے اسی آیت کے اندر کنٹینیو 48 میں, اس کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس کو علم دے گا اللہ تعالیٰ کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا
اور انجیل کا. کب؟ جی زور سے بولیں, ڈر کیوں نہیں آپ لوگ؟ ڈیلیوری کے بعد؟ پہلے. تبھی تو کلام کرے گا. جبھی تو جیسی سری آندھی کلام کر دیا اس نے. وہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا وہی کلی مناسب المادی, تو جیسی وہ پیدا ہوا, سر جب نیچے ماتحت اپنی ماں کے نیچے تھا تو اسے بول دیا. وہ آگے میں پڑھوں گا ابھی دوبارہ. پہلے یہ سمجھ لیں کہ علم یاد رکھے, ان کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا, تورات انجیل کا, صرف انجیل نہیں, یہ تو پہلے یاد رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا ان کو. علم دے دیا تھا عیسیٰ السلام کو جب ماں کے پیٹ میں تھے, کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے, وہی میں آگے آؤں گا. تو اب جب پیدا ہوتے ہیں, سورہ مریم 19:30 میں لکھا ہوا ہے, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہ قرآن جب پڑھیں گے آپ, قرآن کے اندر سورہ مریم میں, تو 19 میں جب لوگوں نے پوچھا مریم سے ایک بچہ کہاں سے آیا, تو انہوں نے اشارہ کر دیا. یہ سنا کو مریم نے اشارہ کرا, تو اشارہ کیا, تو عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. کتاب کون سی؟ یہی کتاب لکھا ہوا, وجعلنی نبیہ, مجھے نبی بنایا. نبی جو ہے کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے, سمجھنا, نبی کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے. اب میں آپ کو یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حلال اور حرام کا ذکر پورا لیکچر ہے پورا الگ سے, لیکن یہاں پر اس نبی, یہ جو نبی ہے یہ حلال کر رہا ہے, حرام کو حلال کر رہا ہے یہ نبی. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ آپ جائیں گے اس سورہ آل عمران 3 کی 50 آیت میں, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور عیسیٰ السلام کہتے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, جو سامنے ہے, تورات قانون سے, اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کی گئی تھی تم سب پر, اور میں آیا ہوں تم سب کے پاس تمہارے رب کی آیت نشانے کے ساتھ, بس تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو جو ظلم کیا تھا کس نے, یہودیوں نے یا اسرائیل نے حرام کر لیا تھا اپنے نفس کے اوپر, وہ کون حلال کر رہا ہے؟ عیسیٰ السلام. یہاں میں بتاؤں قرآن نے حلال کس نے کیا, جو حرام کر لیا تھا بس سبب یہودی کے لیے ظلم کیا. جب یہودیوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان پہ حرام کر دیا, تو عیسیٰ السلام نے حلال کیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا, یہ پڑھ رہا ہوں میں, سورہ اعراف میں 7 کی 157 میں یہی لکھا ہوا ہے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اچھا اب یہاں پر اردو میں وہ لوگ جو رسول نبی امی ماں والے نبی کی پیروی کرتے ہیں, جس کو وہ اپنے پاس تورات قانون انجیل خوشخبری میں لکھا ہوا پاتے ہیں, وہ ان سب کو امر حکم کرتا ہے کہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ, اور ان سب کو روکتا ہے منکر بہروپ کے بارے میں, اور وہ ان سب کے لیے حلال کرتا ہے طیبات اچھی چیزوں کو جو وہ ان سب پر حرام کرتا ہے, خبائث کو, بری چیزوں کو. اب یہ دیکھیں, اور اتارتا ہے ان کے بوجھ اور توق, ہتھ کڑیاں, پابندیاں ہوتی ہیں نا, یہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہم نے, توق, اور جو ان کے اوپر تھے, پس وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے. اور اچھا اب یہ ایمان لانے والوں کی دیکھیے, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, اور پس وہ لوگ ایمان لائے اس کے ساتھ. یہ ہے نا وَعَزَّرُوهُ, اس کے معنی میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ جانتے ہیں تعزیری قوانین, تعزیری قوانین پینل لا, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو حلال تھا کھانا جانور جو بھی, اس کو جو حرام کیا, اب وہ حرام سے جب واپس عیسیٰ نے حلال کیا تو لوگ نہیں کھا رہے. عیسیٰ السلام نے داغا کر دیا. تو ایک طرح تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو اس نے وہ واپس حلال کیا تو اس کا تم اس کو مانو. وہ عزروہ کا مطلب ہے تعزیری قوانین کو مانو, وہ نصرو, اور اس کی مدد کرو. یعنی میں اگر لیکچر بھی دے دوں حلال حرام کا, تب بھی لوگ وہی کریں گے, چلا آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں پر. تو جو ایمان لائیں گے, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, عزر و تعزیری قوانین کو مانو,
یعنی اس کے جو اس نے چینج کر دیا. پہلے وہ اللہ نے حلال کو حرام کر دیا تھا نا, وہ اگر آیتیں جب میں دکھاؤں تو اللہ نے حرام کیا تھا ان کے بسبب ظلم کے. یہودیوں نے ظلم کیا تھا اور مخالفت کی تو حرام کر دیا, یہاں وہ حلال کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے جو تازی قوانین کو مانو اور اس کی مدد کرو. اب آگے ہے واتبعوا النور نور الذی انزل معہ, اور اتباع کرو اس نور کی جو نازل کی گئی ہے اس کے ساتھ. اولئک هم المفلحون, اور وہی لوگ فلاح پائیں گے. اور اتباع کرو نور, کتاب, حکمت, تورات, انجیل, بینات, چھٹا بھی نور آ گیا, نور. اور اتباع کرو نور الذی انزل معہ, جو اس کے ساتھ نازل ہوئی. نور کیا ہے؟ نہیں بتائیں گے, پرانے میں سے نئے آدمی. نور کیا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نور کیا ہے جی؟ ویری گڈ, آف کورس. نور جو ہے نا, روشنی جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. جب بھی آیت سمجھا اندھیرے میں, قرآن میں اللہ کہتا ہے اندھیروں سے روشنی طرف لے کے آتا ہے. جب ہمیں اس کی اسپرٹ آ جاتی ہے تو ہم باقاعدہ روشنی میں آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ, اس کے ساتھ ہے وہ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, تو وہ روح القدس جو ہے اس کے ساتھ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو روح القدس کی, روح کی جو نور ہے, روشنی ہے, الذی انزل معہ, جو اس کے ساتھ ہے. اولئک هم المفلحون, اور تم فلاح پاؤ گے. تو یہ جو آیت ہمارے پاس جو چلی آ رہی ہے پتہ نہیں صدیوں سے, چار ادھر اور چار ادھر, کہہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. امی نبی کون ہے؟ امین کون ہے؟ مکہ والے. ہاں, تو وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں اللہ اب یہاں بتائے گا سورہ بقرہ کی 78 میں, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور امیوں میں, ماں والوں میں سے ایسے ہیں جو کتاب کے علم نہیں رکھتے سوائے اپنی تمناؤں کے, اور گمان قیاس ساریاں کرتے ہیں. اب آیا دیکھیے, اب امی کون ہو گئے؟ امی کون ہو گئے؟ ماں والے. اور یہ کون ہے دوسرے ماں والے؟ تو ہیں مکہ والے. یہ اب ان کی کیریکٹر ٹریٹس آ رہے ہیں. ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بانڈ کرو, کیونکہ ان کا کیریکٹر ٹریٹ یہ کہ تمنائیں کرتے ہیں. یہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہے, ان لوگوں کو کتاب کا علم نہیں ہے. یعنی امیجن کریں کہ مکہ کے والے, آپ مکہ میں جا کے مرنا چاہ رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہے. یہ تمنائیں کر رہے ہیں اور قیاس ساریاں کرتے ہیں. تو یہ قیاس ساریاں جو ہیں, اور یہ جو قیاس ساریاں اور یہ گمان جو ہے, یہ کہاں پھیلایا انہوں نے؟ وہیں سے پھیل گیا. تو وہیں وارن کروانا ہے, وارننگ وہاں جانی ہے. وہاں صحیح ہوگا تو بات صحیح ہوگی. آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ام القریٰ کو صحیح کریں گے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, اللہ بھی بتا رہا ہے سب ہوا ہے کہ وہاں امی ایسے ہیں, وہاں کے رہنے والے مکہ کے, وہ انہیں کتاب کا علم نہیں ہے, سوائے اپنی تمنائیں کرتے ہیں, خواہشات کی تمنائیں, اور قیاساری کرتے ہیں. یظنون کہتے ہیں گمان یا قیاساری کر رہے ہیں وہ. اور پھر آگے لکھا ہوا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. اور پس تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, تاکہ وہ تھوڑی قیمت کے ساتھ خرید لیں. پس تباہی ان کے لیے ان میں سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, اور تباہی ان کے لیے اس میں جو وہ کماتے ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ اوپر بقرہ 2 کی 78 ہے, پھر 79 آیت ہے. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کتاب تو جانتے نہیں, تو کیا لکھ رہے ہیں؟ تمنائیں اپنی. کتاب کا علم تو نہیں اوپر لکھا, کتاب کو لا یعلمون الکتاب, ان کو کتاب کا علم نہیں ہے. جب کتاب کا علم نہیں ہے, تمنا کر رہے ہیں اور گمان کر رہے ہیں, تو لکھیں کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ویل ان پر, بربادی ان کے اوپر جو کتاب لکھتے ہیں یہ اللہ اپنے ہاتھوں سے, اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. سب دیکھیں کتاب قرآن جو ہے, آپ دیکھیں کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, یہاں پر مرادی میں نہیں ہے صاحب, یہاں پر یہ مرادی وہ چینج کی جا رہا ہے کنٹینیوس, نان سٹاپ, پتہ نہیں کیا بولنے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنی قیاس ساریاں اور اپنی تمناؤں سے گمان کے ساتھ اس کتاب میں لکھے چلے جا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. الزام بھی اللہ پر ہے, لکھ رہے ہیں آپ خود, اور الزام اللہ پہ دے رہے ہیں ٹرانسلیشنز میں.
مگر وہ لکھ کیا رہے ہیں؟ اپنی تمنائیں. اوپر لکھا ہوا ہے امانیہ اور گمان. تمنائیں لکھ رہے ہیں اپنی اور گمان لکھے چلے جا رہے ہیں. لکھا ہوا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ویل ان لوگ جو ہاتھ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے, کہا یہ اللہ کی طرف سے, انہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے, اللہ کی کتاب میں لکھا. انہوں نے اپنی کیا ساریاں لکھ دی, گمان لکھ دیا, کنجیکچر لکھ دیا, اور پھر کہہ دیا اللہ کی طرف سے. لیشتروا بھی ثمن, تھوڑی قیمت اس کو بیچ دیا. فویل لهم مما کتبت ایدیہم, ویل ان پہ, بربادی انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا, اور بربادی ان پہ جو وہ کما رہے ہیں. مگر یہ یاد رکھیں سب ایسے نہیں ہے. ومن کا ایک صیغہ لکھا ہوا ہے, ومنہم امیون, یعنی امیوں میں سے, سارے نہیں, ان میں امیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو تمنائیں کر رہے ہیں, اور ایسے بھی جو اپنی کیسے کاریاں کر رہے ہیں, اور ایسے بھی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہیں. یہ پورا میں نے آپ کو بتا دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو وارن کرنے کے لیے کیوں کہا گیا. اب سورہ شورى 42 کی 7 آیت دیکھیں آپ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو خبردار کرے ام القری کو, بستیوں کی ماں کو, یعنی مکہ اور جو اس کے ماحول میں ہیں, اور تو خبردار کرے اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اب اللہ اسی شخص بشر سے کہتا ہے کہ ہم نے وحی کری تیری طرف قرآن عربی کو, ابھی بڑا پیچھے قرآن عربی وہی کر دی, تاکہ تو خبردار کرے ام القری, شہروں کی ماں. اب پورے دنیا میں کتنے شہر ہیں؟ کراچی ہے, لاہور ہے, پاکستان میں اسلام آباد ہے, باہر جائیں گے نیو یارک ہے, نیو جرسی ہے, پوری دنیا میں شہر ہے, بہت سارے شہر ہیں. اس کی ماں کون ہے؟ مکہ. تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں, وہاں پر کہہ رہے ہیں لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ, جو شہروں کی جو ماں ہے وہاں تم جا کے خبردار کرو اس کو, لوگوں کو. کس کو خبردار کرو؟ مکہ کے رہنے والوں کو. ام القری, اندازہ کریں آپ, ام القری ماں, شہروں کی ماں جو ہے اس کو تم وار. اب آپ پھر دیکھیے, میں نے کہا تھا ابھی پہلے آپ بتا چکے ماں کو, ماں کا رول سمجھ لیں آپ. ماں کا رول یہ کہ اتھارٹی آن دی چلڈرن. تو یہ مکہ جو ہے, ام القری جو ہے, پہلے تو آپ ان کو وارن کریں وہاں جو ہیں, اس کے بعد اس کا حولہ, ومن حولہ کا مطلب پہلے مکہ, پھر اس کے چاروں طرف پوری دنیا کے شہر آ گئے. پوری دنیا کے شہر آئیں گے, پہلے مکہ, پھر چاروں طرف اس کے شہر آ گئے. تو ان کو جب وارن کیا جائے گا تو وہ شہر کی جو ماں ہے وہ پھر ایکسرسائز کرے گی باقی شہروں پر. ماں کون ہو جائے گی؟ مکہ ماں ہو جائے گا نا. تو وہ جب مکہ ماں اسٹیبلش ہو جائے گی, اللہ کر رہا ہے اسٹیبلش, کہہ ہی رہے ماں, تو اس کے تھرو باقی شہروں پہ آتھرائز کرے گا مکہ کے رہنے والے لوگ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ شہروں کیسے ایکسرسائز کرے گا؟ تمام دنیا کے شہر جو ہیں, جو بھی لوگ دنیا میں ہیں, چاہے وہ کمیونسٹ ہوں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ ایگنوسٹک ہوں, چاہے وہ کچھ بھی دنیا کے عقل والے مذہب کے تعلق ہو, ہندو ہوں, لیکن مکہ از دی اتھارٹی آف دا ورلڈ, جتنے بھی شہر ہیں. لیکن ان کو پہلے وارن کرو کیونکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ہر طرح کے, اللہ نے تو ماں بنا دی ہے شہروں کی ماں. اب ماں اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے نا. تو ماں کو تو آپ غلط ہی کہہ سکتے ہیں, اتھارٹی اس کی وہی چلے گی. بچے پہ اتھارٹی تو وہ چلائے گی, تو اسی طرح وہ شہروں پہ اتھارٹی تو کرے گی, باقی جتنے شہر ہیں دنیا میں. لیکن ان کو وارن اس لیے کرنا ہے تاکہ وہاں سے جب وہ صحیح ہو جائیں گے تو پھر باقی دنیا میں جائے گا. اللہ کا جو اسلام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ام القری بنایا مکہ کو, اور وہاں پر اللہ نے اتھارٹی ایکسرسائز کرائی ہے کہ وہاں سے دین جو ہے پوری دنیا میں پھیلے. ایکسرسائز اور اتھارٹی کیا بنایا؟ مکہ کو. وہاں اللہ کہتا ہے میرا گھر ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ نے گھر, ہر جگہ تو نہیں کہا میرا گھر ہے. اس گھر کی کیا حیثیت ہے وہ اس کی آپ شہر میں جا کے دیکھ لیں وہاں جا کے. تو ایکسرسائز مدر آف دا سٹی مکہ کو بنایا, اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے, وہاں کے لوگوں کو وارن کرو, خبردار کرو, اور اس کے ماحول کے جو لوگ ہیں ان کو بھی خبردار کرو. اور اس دن کے لیے خبردار کرو جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے
اور کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ لوگ دوست کے ہوں گے، آگ میں جلیں گے. یہ وارن کرو ام القریٰ کو. ام القریٰ کون سی ہو گئی شہر پتہ چل گیا آپ کو؟ ابھی بھی ڈاؤٹ ہے؟ مکہ، اور مکہ سے ریلیٹڈ بات ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور وہی ذات ہے یعنی اللہ جس نے اپوائنٹ کر دیا امیوں میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ تلاوت کر رہا ہے ان کے اوپر اس کی آیت، ویزکیہم تزکیہ کر رہا ہے اور علم دے رہا ہے کتاب کا اور حکمت کا. اور اس سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ لوگ گمراہی میں تھے. اب یہاں پر امی کون ہے؟ امی کون ہے؟ ذرا زور سے بولے پلیز. اچھا پیچھے مکہ والوں کی کیا لکھا تھا ان میں؟ کیسے مکہ والے ہیں؟ جو کتاب نہیں جانتے. وَمِنْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. امیوں میں ایسے بھی ہیں، سارے نہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو کتاب نہیں جانتے. الا امانیہ یعنی وہ تمنا کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ گمان کرتے ہیں، گمان. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہاں پر رسول اپوائنٹ کر رہا ہے ان میں، انہی لوگوں میں اللہ رسول امیوں میں اپوائنٹ کر رہا ہے. وہی ذات ہے جو اپوائنٹ کر رہا ہے امیوں میں رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتی، وہی امیوں میں اللہ یہاں پر آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ رسول اپوائنٹ کر رہا ہے، مقرر کر رہا ہے امیوں میں. وہ جو تمنا کر رہے ہیں، جو کتاب کا گمان نہیں ہے تو ان میں رسول کو اپوائنٹ کر رہا ہے. اور وہ زکیم ان کا تزکیہ کر رہا ہے اور علم دے رہا ہے کتاب کا اور حکمت کا. اور اس سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ امی کون تھے؟ اس سے پہلے واضح گمراہ تھے. امی والے مکہ والے جو تھے وہاں کے لوگ واضح گمراہ تھے. ان میں سے ایسے لوگ تھے جو واضح گمراہ تھے. تو یہاں پر یہ پتہ چلا واضح گمراہ بھی تھے. اب فرض کریے اس وقت میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اسی لمحے میں یہاں کمرے میں سینٹر میں اس جگہ بیٹھے ہو جہاں یہ لیکچر سنا جا رہا ہے، اور بعد میں جب بھی سنا جائے گا تو یہ سمجھے جب میں آیت تلاوت کروں، کبھی بھی یاد رکھیں کوئی بھی جب آدمی آیت تلاوت کرے اینی ون، اس وقت اللہ کلام کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیجیے کسی مردہ آدمی کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ حی القیوم ہے، اور جیسے آپ نے اس کے کلام کے ورڈز بولے وہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، ایسنس سے وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے. اب میں اسی آیت کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر امی بیٹھے میں کیا اس وقت یہاں نہیں ہے نا، لیکن یہ معبود کر رہا ہے امیوں میں. تو اب یہ اللہ نے جب یہ مجھ سے یہاں پڑھا میں نے، تو اللہ میں یہ بلیو کروں گا کہ اللہ نے وہاں پوائنٹ کر دیے. جب میں نے پڑھا، سن رہے میری بات کو؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کر رہا ہوں. هو الذی بعث فی الامیین وہی ذات ہے جس نے امیوں میں اپوائنٹ کر دیے رسول. پریزنٹ ٹینس میں ابھی اسی وقت اپوائنٹ کر دیے کیونکہ پریزنٹ میں بات ہے. رسول منہم یتلو علیہم آیاتی، وہاں تلاوت ہوئی آیت اس کی، وہ حالانکہ ہوئی نہیں ہے لیکن یہ ٹائم تو کنٹینیوس چل رہا ہے نا. تو میں نے ابھی پڑھا تو ابھی بھی ہو رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ ہو رہا ہے. اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور علم دے رہا ہے کتاب اور حکمت. یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. تو وہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. یہ سمجھیے اللہ کر رہا ہے. یہ میں تو صرف ریپیٹر ہوں. پھر وہ کہتے ہیں اس سے پہلے لفی ضلال مبین، وہ گمراہ تھے اس سے پہلے، کیونکہ انہوں نے تمنا تھی ان کے اور گمان تھا تو گمراہ بھی تھے. اب کیا ہوا؟ فرض کریے، سپوز کرے کہ کچھ، سپوز اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ آپ کی یہ بات یہاں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے. ابھی آگے آپ کو سمجھ آئے یہاں ہو رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے یہاں ہو رہی ہے، ابھی وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں تو آپ مان سکتے ہو رہا ہے. تو یہاں سے بھی آپ ٹرانسفرنس کریں. کچھ لوگوں میں یہ چیز ہو گئی سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے کر دیا پوائنٹ، کیونکہ لکھ رہا اپوائنٹ کر دیا، مقرر کر دیا. لیکن دوسرے ایسے ہیں ابھی ان میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا. ابھی وہ تو آگے لکھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ملے نہیں، ابھی رسول مقرر نہیں کرا اور وہ زبردست حکمت والا ہے. فار ایگزامپل یہاں تو مقرر ہوا لیکن ابھی وہاں نہیں ہوا. وہ ابھی انہوں نے میسیج یہاں پہنچا نہیں ہے، ان تک ابھی میسیج پہنچا نہیں. جہاں پر بھی یہ چیز نہیں ہوئی وہاں اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا، اور جہاں ہو گئی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے قرآن کی، ابھی میں اب پوچھوں کہ کسی کو قرآن کی آیتیں یاد ہیں، اس کی عربی معنی یاد ہیں، تو اس کے پاس قرآن بھی ہے، آیتیں بھی ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے رسول بھی اپوائنٹ بھی، کچھ بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، نہ اللہ سے کمیونیکیشن، نہ اس کی اللہ کی بات پتہ ہے اس کو. تو یہ جو دوسرے ہیں وہ ان میں سے دوسرے ایسے ہیں جن کو
ابھی انہوں نے جوائن نہیں کیا، رسول نے ان کو ابھی جوائن نہیں کیا. اوپر تو لوگوں کو جوائن کر دیا، لیکن دوسرے ایسے بھی جو جوائن. تو یہ ہر زمانے دونوں باتیں رہیں گی کہ ابھی جوائن ہوتے جا رہے ہیں، اور جوائن کچھ ہو گئے جن میں مقرر کر دیا، اور کچھ لوگوں کو نہیں کیا، جوائن بعد میں ہو رہے ہیں وہ واقعین. اور دوسرے ایسے ان میں سے لما یلحق بہم وهو العزیز الحکیم، اور ان میں سے دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ ملنے نہیں ہیں، رسول مقرر کرتا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ٹائم فریم ایسی چیز ہے قرآن کی کہ آپ ٹائم لیمٹس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو بھی رہا ہے آپ کے سامنے، میں بول بھی رہا ہوں، آیت تلاوت ہو بھی رہا ہے، اور جو لوگ ٹرانسفرنس ہو رہی ہے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ نہیں پہنچے تو نہیں پہنچ رہے، اور جو نہیں سنا ہے ان تک نہیں پہنچے. تو ایک ہوتا ہے جیسے ابھی میں کہوں ایک چیز مجھے پتہ چل گئی، کتاب میں داخلہ لیا اسکول کالج میں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اور جب مجھے پتہ چل گیا تو میرے پاس پتہ چل گیا مجھے، اور جن کو نہیں پتہ بھی نہیں پتہ. اس طرح ہی چلتا رہے گا ہر زمانے میں. اب کیا ہوا؟ سورہ قصص 28 سورۃ ہے، اس کی 59 آیت. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کے ماں میں رسول مقرر نہیں کرتا، اور وہ تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیات، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں سوائے اس کے اہل ظالم ہوں. اب یہاں پر دو کنڈیشن اللہ نے بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیرے رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کی ماں کے اندر رسول مقرر کر دے. یعنی جب تک ہلاک نہیں کرے گا، جب تک ام القریٰ کون سا ہے؟ مکہ، وہاں پر رسول اپوائنٹ ہو جائے گا نا. کہاں پر؟ مکہ میں رسول. تو کیا ہوگا؟ بستیاں ہلاک ہونی شروع ہو جائیں گی، بستیوں کے لوگ ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ کا پیغام وہاں پر. اور پھر کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور ہم ہلاک نہیں کرتے شہروں کو إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب تک اس کے شہر کے جو لوگ جو ہیں وہ ظالم ہوں، ظلم کر رہا ہوں، ان لوگ ہلاک کرے گا وہ. تو دو کنڈیشن یاد رکھے. پہلے رسول اپوائنٹ کرے گا القریٰ میں، جیسے میں نے بھی بتایا رسول امیوں میں اپوائنٹ کیا، پھر القریٰ میں اپوائنٹ ہوگا، ماں والا شہر مکہ میں رسول اپوائنٹ ہو جائے گا. جب اپوائنٹ ہو جائے گا تو اس کو وہ پوری دنیا کو وہ وہاں سے میسیج جائے گا ڈومینیشن کے لیے، کیونکہ وہ ماں بن گئی، ماں ہے نا، تو مکہ تو ماں ہے، تو وہ اپنا اتھورائز سب جگہ ساری چیز دنیا میں وہ اللہ کا میسیج جو ہے وہاں سے جا رہا ہے. تو وہ ماں کا رول پلے کرتی ہے ہر شہر کے لیے. کون؟ القریٰ، مدر آف دا سٹی مکہ. اس مکہ جو ہے اس کے اندر جیسی رسول اپوائنٹ ہوا تو دنیا میں ہلاکت شروع ہو جائے گی. اور دنیا میں آپ کو ہلاکت نظر نہیں آتی. ایک تو یاد رکھے، ایک جب آدمی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی مسجد حرام میں امامت تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے؟ میموری سے کر رہا ہے، نفسیات سے کر رہا ہے. اور وہ رسول و قول ہے قرآن مجید. رسول قرآن مجید کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. تو وہاں تو تلاوت ہو رہی ہے. اب وہاں تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں جیسی رسول اوپر دنیا میں تباہیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. اب اللہ کا جو عذاب کے طریقے، ایک تو ہلاک کرتا ہے اوپر سے عذاب بھیج کے، زمین کو ہلا کے، اور ایک دوسرے کو دشمنی کرا کے لڑوا کے. یہ بھی اللہ کا عذاب کرنے کا طریقہ ہے. یعنی آپ جو کہتے ہیں نا سیکس میں ڈیوائیڈ ہو کے جو لڑتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اپنے کو رائٹ سمجھنا یہ عذاب ہے، جبکہ ہے نہیں رائٹ آپ.